بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب کو ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی معلومات ٹی وی میں خوش آمدید۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک انصاری صحابی کا انتقال ہو گیا، ہم اس کے جنازے کے ساتھ قبرستان گئے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے۔ قبرستان پہنچے تو قبر ابھی تک تیار نہیں ہوئی تھی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رو ہو کر بیٹھ گئے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد و گرد اسی طرح بے حس و حرکت بیٹھ گئے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جیسے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کورید رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے اوپر دیکھا، پھر زمین پر نظر ڈالی، اسے 3 مرتبہ نظر بلند کرتے اور نیچے گرا دیتے۔ فرمایا اللہ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، 3 مرتبہ فرمایا۔ پھر فرمایا جب مومن بندے کے موت کا وقت ہوتا ہے، یعنی اس کی دنیا میں آخری ساتھ اور آخرت میں پہلی گھڑی ہوتی ہے، تو آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں جن کے چہرے سورج کی طرح منور ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے، اس کے ارد و گرد بیٹھ جاتے ہیں تا حد نگاہ، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے ان کو یہی نظر آتے ہیں۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے پاک روح، ایک روایت میں آتا ہے فرماتے ہیں اے مطمئن روح چل اللہ کی رضامندی اور اس کی مغفرت کی طرف۔ پھر اس کی روح ایسے آسانی کے ساتھ نکل آتی ہے جیسے مشک سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں۔ حضرت ملک الموت اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر فرشتہ اللہ رب العزت سے یہ آرزو اور دعا کرتا ہے اے اللہ ان کو ہمارے پاس سے گزارو۔ پھر اس کو اور فرشتے اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور اس کو جنت کا کفن پہنایا جاتا ہے اور جنت کا خوشبو لگایا جاتا ہے، اور اسی طرح اس کو پہلے آسمان، دوسرے آسمان سے 7ویں آسمان تک لے جایا جاتا ہے، اور آسمان کے مقرب فرشتے جو ان کے دروازوں پر معمور ہوتے ہیں اور اس کا استقبال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ پاک روح کس کی ہے؟ فرشتے اس کا اعلیٰ سے اعلیٰ نام لے کر تعارف کراتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے۔ پھر رب ذوالجلال فرماتے ہیں میرے اس بندے کے نامہ اعمال علیین میں لکھ دو، پھر اس کے نام اعمال علیین میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ جی دوستو، اللہ رب العزت ہمیں بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا فرما بردار بنائے، اپنے احکام اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھی نیک بندہ اور فرما بردار بندے کے موت کے حالات، لیکن جو اللہ رب العزت کے احکام اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل نہیں کرتا اس کو موت کیسے آتی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی معلومات ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔